من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر بھی ہمیں ایمان کی دولت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کی نعمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور آپ کی محبت کا دل میں ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے بغیر کسی چیز کے خرچ کیے. دنیا میں انسان چکر لگائے دیکھے مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف قسم کی عبادات کرنے والے لوگ، کوئی بتوں کو پوج رہا، کوئی آگ کی عبادت کر رہا، کوئی سورج چاند ستارے کی عبادت کر رہا. ہر کوئی اپنی ذات میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مگن ہے. بلکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی وجود میں آئے اور ہیں جو کسی خالق کے الیاذ باللہ ماننے والے ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نظام ہے، یہ خود بخود ہی چل رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی دولت سے نوازا، ایسا کرم فرمایا اور ہم پہ ایسی رحمت فرمائی کہ ہمیں ایسے لوگوں کے گھر پیدا کیا جہاں پہلے سے ایمان کی بہاریں تھیں. اللہ نہ کرے اگر کہیں ایسا ہوتا ہم کسی بدھ مت کے گھر پیدا ہوتے، کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے، ہم اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں مگن ہوتے اور یہی سمجھ رہے ہوتے کہ شاید یہی کائنات ہے، یہی درست طریقہ ہے، یہی خیر کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے دین کے ساتھ نوازا. ایسی کریم، ایسے رحیم، ایسے رؤوف الرحیم کہ اپنی امت کے ساتھ جن کا تعلق بھی محبت کا، جو اپنی امت کے لیے
معراج کی رات بھی جا کر اللہ سے تحفہ لائے ہیں تو ہدیے میں جو چیز پیش کی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے آگے ایک تحفہ پیش کیا، ایک حمد و ثنا اللہ کی ہے، اس میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ نیک لوگ عباد الصالحین کا تذکرہ اس میں بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے اس انعام کے بدلے، اس ہدیے کے بدلے میں ایک گفٹ اور تحفہ لے کر آتے ہیں، وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے لے کر آتے ہیں، وہ نمازوں کا۔ ایسی رؤوف الرحیم اور ایسی کریم شخصیت کا امتی ہمیں بنا دیا ہے، اور بنایا بھی بغیر کسی چیز کے خرچے کے، نہ جان مال کی قربانی لگی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لگی، کسی کے بیٹے، کسی کے خود اپنے جسم، کسی کی جان تک چلی گئی، کسی کا مال سارے کا سارا چلا گیا، لیکن ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی، یہ دولت حاصل ہوئی ہے بغیر کسی چیز کے خرچ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں عام دستور بھی یہی ہے، جب کسی انسان کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے بغیر کسی چیز کے خرچ کیے تو اکثر طور پہ انسان اس کی صحیح قدر نہیں کرتے۔ ایک شخص کے والد نے بڑی محنت کی، بڑی کمائی کی، بڑا مال و دولت بنایا، اپنی اولاد کے لیے دنیا کا بڑا مال بنایا، لیکن آنے والی اولاد جس کی محنت اس مال پہ بالکل بھی نہیں تھی، اسے بیٹھے بٹھائے وہ چیز حاصل ہوئی تھی، وہ زمین، وہ پیسہ، وہ دولت، کیونکہ اس کا اپنی جان مال اس پہ نہیں لگا تھا، اس کی محنت نہیں تھی، تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اسے فضول، انتہائی فضول کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر دل میں نہیں ہے، اس کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، آپ کی رحمتوں سے، اپنی رحمتوں سے ایک اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیں عطا فرمائی، ہمیں آپ کا امتی بنایا۔ ہمیں اس چیز کی فکر بھی کرنی ہے کہ کہیں ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، بھولتے ہوئے ایسے اعمال تو نہیں کر رہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہوئی یہ دولت، آپ کی ذات، آپ کا دین اور آپ کے بتائے ہوئے اعمال، ان کی قدر کر رہے ہیں یا بے قدری کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب کسی کو کوئی چیز ایسی حاصل ہو جس پہ اس کا جان مال نہ لگا ہو تو بعض دفعہ انسان ناقدری کر ہی جاتا ہے، لیکن دنیا کے مال کی ناقدری کر بھی دی تو کیا گیا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اولاد نااہل ہوئی تو باپ کی زمین بیچ ڈالے گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس نے کوئی سونا زیور بنایا تھا وہ بیچ دے گی، کسی نے بینک بیلنس بہت بنایا تھا وہ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے خرچ دے گی، یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نعمت اور دولت ہمیں ایسی ملی ہے کہ اگر کسی نے اس کی ناقدری کی تو یہ دنیا کے چند لمحات کی زندگی ہے، اور یہاں ناقدری کرنے والا تو اپنا ایمان ہی ختم کر بیٹھے گا، اور اگر اس کا ایمان ہی چلا گیا تو اس کا دنیا میں تو خسارہ ہو نہ ہو، آخرت کا خسارہ ایسا ہوگا، ایسی زندگی کا خسارہ ہوگا جس زندگی کے اندر موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی ہے جس میں موت چیز کی نام ہی کوئی نہیں، جہاں انسان نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال اسی لیے ہم نے لے کر آنے ہیں کہ ہمارے اندر بھی آئیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہوئی اس ذات کی، آپ کے دین کی صحیح قدر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی ناقدری کریں اور اس بیٹے کی طرح
اس بیوقوف اور ناسمجھ بیٹے اور اولاد کی طرح جو اپنے والدین کی مال و دولت ضائع کر دیتا ہے، وراثت میں ملی ہوئی چیزیں ساری فضول کاموں میں لگا دیتا ہے، کہیں ہم بھی ایسے نہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کی آئی ہوئی محنت اور آپ کی دولتوں کو جو آپ نے ہمیں تحفے میں دیے، ہم اسے ضائع ہی نہ کر بیٹھے۔ کیونکہ جب تک یہ زندگی ہے، جب تک یہ سانس چل رہا ہے، اس وقت تک توبہ کا بھی چانس ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا بھی چانس ہے کہ لو بدل لو۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل ہونے والی ہمیں یہ دولت ملی۔ کیا دولت؟ پہلی امتوں کے اندر اگر کوئی گناہ کر لیتا، کوئی برا عمل کر لیتا، تو اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما رکھا تھا کہ جب تک تم خود اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے تمہاری توبہ قبول نہیں۔ جب تک یہ لوگ اپنے آپ کو مار نہیں لیتے اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، آپ کی امت کے ساتھ کرم نوازیاں اور امت کے لیے دعائیں کہ اللہ رب العزت نے صرف اتنا ارشاد فرمانے پر کہ آپ کی امتی ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ یہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، ایک دفعہ توبہ کر لے، اس کے سارے گناہ معاف۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جس نے ساری زندگی گناہ کیے اور بڑے سے بڑے گناہ کیے، وہ صرف ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس کہنے پر، اس کی اس نیت پر کہ ٹھیک میں نے گناہ چھوڑے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ذات کے ساتھ جو ہمیں حاصل ہونے والی چیز ہے وہ ہے دین، ہم اس کی قدر کریں۔ اور قدر کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، جو عبادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، ان میں کمی کوتاہی نہ آنے دیں، اور جو اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، جو سنتیں اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ان پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اگر کریں گے تو پھر ہم قدر کر رہے ہیں، اور جب انسان قدر کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے احسان کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ سے زیادہ دوں گا۔ اور جب بھی مسلمان اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اکٹھے ہو کر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں لگاتے ہیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں، دوسروں کی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا کی چیزوں کی فراوانی بھی ان کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل کر جاتے ہیں اور آخرت کی تو اللہ رب العزت عطا کر ہی دیتے ہیں۔ وہ تو یقینی ہے کہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا جہاں کی کامیابی رکھی، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کے امتحانات چل رہے ہیں، اللہ آزمائشوں میں رکھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کو میں کوئی بہت بڑا درجہ دینا ہے، وہ اپنے آپ کو
کوئی انسان اپنے دوست کو وہ چیز عطا کرتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہو، جو اس کے نزدیک بہت اچھی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو مٹھائی کا گفٹ دے گا تو اسے اچھا لگتا ہے کہ شاید یہ سب سے اچھی چیز ہے، کوئی خرید کے کوئی تحفے میں کوئی اور چیز دے گا، لیکن اکثر انسان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ چیز وہ دیتا ہے جو سب سے اعلیٰ۔ یہ ایک انسان کا عمل ہے، اور ایک وہ ہے جو خالق کائنات ہے، اور ایک اس کی محبوب شخصیت۔ اللہ رب العزت تو انسان کو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوتاہی کرے، کیونکہ انسان خود حریص ہے، اسے دوسرے پہ خرچ کرتے ہوئے، اسے چیز دیتے ہوئے، جیب سے مال نکالتے ہوئے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فکر لائے ہو کہ نہیں اتنا زیادہ خرچ کر کے کیا کرنا ہے۔ لیکن جو کل کائنات کے خزانوں کا مالک ہو، اور پھر سخیوں کا سخی ہو، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اپنے محبوب کو بہت چیزیں عطا کرتا ہے جو اس کے کارخانے میں، اس کی کائنات میں، اس کی ملکیت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق اللہ رب العزت نے عطا کی جو سب سے اعلیٰ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اجتماعی طور پر امت کے عام افراد میں، بلکہ خاص افراد کے اندر بھی بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بڑے عبادت گزار ہوں گے، 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں، بلکہ اضافی نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، بلکہ تہجد کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ عام طور پہ امت کی اکثریت اور جزوی طور پہ خواص افراد کے بھی اخلاق کے اندر کمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں، اسی لیے کافروں پر بھی اثر نہیں۔ اگر انسان وہی اخلاق حاصل کرے، وہ چیزیں حاصل کرے جو اضافی مسلمانوں کی خوبیاں ہیں، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ہمیشہ ہر ایک کی خیر خواہی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ اوصاف تھے۔ اسی لیے دنیا کے جس جگہ جس طرف بھی گئے تبلیغ کرتے ہوئے، وہ یہ خاص جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارشاد فرمایا کرتے تھے، کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، خود کو خود ہی سب کچھ حاصل ہو جائے۔ ہم اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں کہ کیا ہم کسی کو کہہ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے ہو جاؤ تو تم بھی کامل مسلمان ہو جاؤ؟ اور اس کے اندر بہت بڑی خرابی ہمارے اپنے اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصہ تو جہنمیوں کی نشانی ہے۔ یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، جیسے آگ خوش پتوں کو جلا دیتی ہے۔ غصہ ہو، انسان کے اللہ نے اوصاف رکھے ہیں، انسان کو تقریباً ہر ایک کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ غصہ دینی طور پہ ہو۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ غصے کو استعمال کرنا ہے تو شیطان کے لیے استعمال کرو، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ بلکہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو، بناؤ۔ دنیا میں انسان کو کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو انسان اس کے ساتھ غصے ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اور تو اس کائنات میں سب سے زیادہ دھوکے دینے والا، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا انسان کے ساتھ وہ شیطان ہے۔ اب دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں میری کامیابی اس میں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کسی اور چیز میں بتائی۔ انسان غصے کی صفت کو اس شیطان کے خلاف استعمال کرے کہ نہیں یہ مجھے غلط کہہ رہا ہے، میں اس کے ساتھ، میں اس کو صحیح دشمن بناؤں، میں وہ کام کروں گا کہ اس کا یہ پریشان ہو۔ دنیا میں انسان ایسے ہی کرتا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ کام کرے گا جس کے ساتھ دشمن کو پریشانی ہو، اس کو تنگی ہو۔ بلکہ بعض دفعہ انسان اپنی جیب سے مال ایسی جگہ پہ خرچ کر دے گا کہ وہاں اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں، بس اسے ایک فائدہ نظر آ رہا ہے کہ میرے اس چیز کے خرچ کرنے سے، میرے یہ کام کرنے سے میرے دشمن کو پریشانی ہوگی، تو کرتا ہے وہ کام۔ اور دنیا کے اندر شیطان کس چیز سے پریشان ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جب بھی تم دینی کام زیادہ سے زیادہ کرو گے، عبادات زیادہ سے زیادہ کرو گے، فضول کام چھوڑ دو گے، درود شریف کثرت سے پڑھو گے، شیطان پریشان ہوگا۔ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آسان سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور وسعت کی بقدر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب اور آپ کے اخلاق میں سے یہ چیز تھی۔ مومن کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں، تو ہمیں دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ میرا بھائی بھی اللہ کے رسول کا محبوب بن جائے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کا محبوب بنوں، میرا یہ دوست بھی اللہ کے رسول کا محبوب بن جائے، میرا یہ جاننے والا بھی اللہ کا محبوب بن جائے، میرا وہ جاننے والا بھی اللہ کا محبوب بن جائے۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم خود بھی اپنے آپ کو بدلیں، لیکن خود بدلتے ہوئے، خود اعمال پہ آتے ہوئے دوسروں کو بھی انسان تلقین کرے۔ دنیا میں بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اس کا دوست کہتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے کہ یار یہ بڑا اچھا انسان تھا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، یہ کبھی برے اعمال نہیں کرتا تھا، یہ بڑا ہی نفیس انسان تھا، یہ بڑا ہی دیندار تھا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے کچھ مسلمان ایسے بھی جاتے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں، مرتے مرتے بھی کئی لوگوں کی توبہ کروا جاتے ہیں۔ ساری زندگی کسی کو کہتا رہا یار تو نماز وقت پہ پڑھا کر، یار تو نماز وقت پہ پڑھا کر، وہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہ جب دنیا سے چلا گیا، وہ اس کا جنازہ پڑھنے آیا، وہیں اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ دیکھو جس طرح یہ مر گیا تو نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، بڑے سے بڑے بادشاہ بھی آئے تو چلے گئے، بلکہ اس دنیا میں تو اللہ کے محبوب بڑے انبیاء کرام آئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی ظاہری زندگی سے چلے گئے۔ اس دنیا کی ظاہر سے انسان کا چلے جانا، ایک اور عالم شروع ہوگا، اس دنیا سے انسان چلا جائے گا، ہر ایک نے جانا ہے، وہ بدلتا ہے، وہ اس کے جانے پر بھی بہت سے لوگوں کی توبہ ہو جاتی۔ ہم بھی ایسے بنیں، میں ایسا بنوں، آپ ایسے بنیں کہ ہمارے جانے پر لوگ اپنی زندگیاں بدلیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر آئیں، بلکہ لوگوں کو بھی اس پر لے کر آئیں۔ ہماری زندگی کا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تجارت کرتے، مزدوری کرتے، کھیتی باڑی کرتے، سارے اعمال کرتے تھے، لیکن ان اعمال کے اندر، دنیا کے ان کاموں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے لکھا کہ انسان کھیتی باڑی کر رہا ہے، اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو زبان سے درود شریف تو پڑھ سکتا ہے، اب وہ پڑھے گا، اس کی اس چیز میں بھی برکت، اس کی فصل میں برکت، اس کی زندگی میں برکت، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اور کچھ کر نہ سکے تو انسان زبان سے درود شریف تو پڑھ ہی سکتا ہے۔ ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہے، وہ پڑھتا رہے، بالکل آسان ہے، لیکن شیطان انسان کو لگائے گا کہ فضول کاموں میں لگ جاؤ، فضول اعمال میں لگ جاؤ۔ اب ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہوا گناہ کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، غیر محرموں کو دیکھ رہا ہے، تو اب وہاں برکت کیسے آئے گی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت دیتے تو ہر ایک کو اس کے حصے کا رزق ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ انہیں بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں، بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ لیکن ہمیں عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا ہے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے، سوچنا ہے، ہماری اپنی زندگی بھی بدلے، ہمارے دوست احباب بھائیوں کی، ہر ایک کی زندگی بدلے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اعمال سے ظاہر کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔